الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حسن نثار آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج ہم گفتگو کریں گے جو کرنٹ سچویشن ہے اور خاص کر کے پنجاب کے حوالے سے۔ ایک طرف گورنر پنجاب نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے اور دوسری طرف معاملہ عدالت میں چلا گیا ہے، کیا بنے گا اسی پر آغاز کرتے ہیں۔ جی حسن بھائی، بڑا ہی عجیب سا نہیں، عجیب یہ ملک ہے، یہ عجیب ڈے ون سے اسی طرح کی صورتحال ہے۔ دیکھیں، میری ایک عمر گزری، بچپن میں پڑھتے آئے طوائف الملوکی، سکھا شاہی۔ جب یہ لفظ ہم نے سنے بچپن میں تو ہمیں تمیز نہیں تھی یہ کیا ہوتی، اس کے بعد پھر کتابوں میں ہسٹری میں پڑھا۔ لیکن جو کچھ پنجاب میں ہو رہا ہے اسے دیکھ کے مجھے پہلی دفعہ صحیح معنوں میں سمجھ آئی ہے کہ طوائف الملوکی کیا ہوتی ہے اور سکھا شاہی کیا ہوتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، پہلی بار، اور کوئی شرم نہیں، حیا نہیں، پتہ نہیں 76واں ایک وہ کیا اس کو کہتے ہیں وفاقی کیبنٹ، کون سا وفاق؟ تمہارا وفاق تو اسلام آباد ہے، 76 بندے ہیں، کرتے کیا ہیں؟ بندہ چپڑا سی نہیں رکھتا اگر ضرورت نہ ہو، کوک نہیں آدمی رکھتا، نہیں وہ نہیں رکھتا نا جنہوں نے جیب سے پیسے دینے ہوتے ہیں، جنہوں نے، بالکل میں وہی کہہ رہا ہوں نا، انہوں نے تو عوام کی جیب سے کچھ نکالنے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تو اب وہ 76واں بندہ بھی آ گیا ہے، وہ اچھا ابھی میں دیکھ رہا تھا شہباز شریف اور یہ مولوی حضرات، کھلیے ان کے نہیں ملتے، شکلیں ان کی آپس میں نہیں ملتی، سوچ ان کی آپس میں نہیں ملتی۔ اچھا، آج میں ایک پروگرام میں کہہ رہا تھا کہ یہ شجاعت صاحب ہو گئے، زرداری صاحب ہو گئے، اپنا نواز شریف ہو گیا، یہ اپنا یہ کیا نام ہے پرائم منسٹر شہباز شریف، یہ سارے یہ کون لوگ ہیں؟ جی، ایک لطیفے والی بات ہے، شجاعت صاحب میں احترام کرتا ہوں ان کا، اچھا، لیکن پریکٹیکلی تاریخ کو تو نہیں آپ جھٹلا سکتے۔ شجاعت صاحب وہ آدمی ہیں جن کے والد جو ظہور الہی شہید نے ضیاء الحق جیسے سفاک ترین اور منافق ترین اور ظالم ترین ڈکٹیٹر سے وہ قلم مانگا جس سے بھٹو کی جوڈیشل مرڈر کی توثیق کی تھی اس نے، اور اس نے دے دیا۔ یہ رشتہ ہے زرداری صاحب کے سسر، ٹھیک ہے، اور ان کے والد، یہ اچھا۔ اب چلو آگے، یہ شہباز شریف کا نواز سے شروع، نواز شریف نے زرداری صاحب کی زبان کٹوائی اور جس آئی جی سے کٹوائی وہ ریٹائرمنٹ کے بعد آج نون لیگ کا سینیٹر ہے، بالکل ایسے ہی، اور موجود ہے۔ ہاں جی، اب وہ دیکھو ماسی دے پتر بنے ہیں۔ اچھا آگے چلو، یہ شہباز شریف، میاں شہباز شریف، یہ اسی لاہور میں تقریر فرماتے تھے، انتڑیاں نکال لیں گے، سڑکوں پہ گھسیٹیں گے۔ اب یہ ان کے سامنے یوں تابع دار بن کے کھڑے ہوتے ہیں زرداری سے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ نواز شریف جس نے زبان کڑی، اب وہ بھی اچھا، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بے نظیر بھٹو کو سیکیورٹی رسک قرار دیا۔ میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے کریکٹ کریں آپ، ماشاءاللہ سینئر جرنلسٹ، ایسے ہی ہیں۔ یہ اکٹھے کیوں ہیں؟ پہلے یہ آپس میں لڑ مار کے کھاتے رہے اس ملک کو، اب یہ اکٹھے ہو کے کھا رہے ہیں، اور ان کے پیچھے ایک فیکٹر ہے جس کا نام ہے عمران خان۔ یہ سارے تھے ایک جیسے ہی، کھانے کا اپنا اپنا انداز تھا، طریقہ کار تھا، اپنے اپنے علاقے تھے، اپنی اپنی ڈومین تھی۔ عمران کے آنے کے بعد اس کے خوف نے ان کو کر دیا ہے اکٹھا۔ اب یہ 76 کیا کر رہے ہیں چوائے مطلب موج مستی کے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کا کیا نہ کسی صوبے میں ان کا لینا دینا ہے، نہ کوئی تعلق ہے، نہ واسطہ ہے، نہ سندھ ہے، نہ پنجاب ہے، نہ کے پی ہے، نہ اچھا نہ بلوچستان۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ اگر عوام کو اب بھی سمجھ نہیں آ رہی تو پھر ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہو ٹھیک ہے۔ عوام کو سمجھ تو آ رہی ہے لیکن عوام کی تو دال ہی نہیں گل رہی۔ نہیں ہے، دیکھو جنہوں نے دال گلانی ہوتی ہیں وہ گلاتے ہیں۔ کیسی گلاتے ہیں؟ فرینچ ریولوشن میں کیسی گلائی؟
آپ خود ہی کہتے ہیں کہ ان میں تو وہ ڈی این اے ہی نہیں ہے. وہ اور بات ہے، پھر یہی ہے، پھر وہ دو اس کی قیمت دو. اگر تم میں وہ جوہر ہی نہیں ہے، تم میں وہ سکت ہی نہیں ہے، تم میں وہ کلاس اور کیلیبر ہی نہیں ہے، تمہارے اندر وہ شعور ہی نہیں ہے، تمہارے اندر وہ جذبہ ہی نہیں ہے، تو پھر قیمت دو. تمہیں جانوروں کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں. کل آپس میں لڑ کے تمہاری بوٹیاں نوچ رہے تھے، اب اکٹھے ہو ختم. اور عمران کو آپ مائنس کر دو. اول تو یہ ہو نہیں سکتا، ہونا نہیں ہے، لیکن چلو مفروضہ assumption عمران کل پھر یہ اسی طرح لڑیں گے. ان کو اکٹھا کرنے والی قوت جو ہے وہ عمران ہے. اس کے خوف نے ان کو